میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا محفل کا کیا معنی رکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ کیا ہے؟ رسم ہے؟ فلاں بہت بڑے عالم کو میں نے بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں نعت کا یہ کیا ہے؟ اگر تو نمازی نہیں آج تک، اس کو کیا سمجھتا ہے تو؟ میرے جی فلاں بزرگ سے بھی تعلقات ہے، تو نے کیا حاصل کیا ان سے؟ تعلقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوٹو آتی ہے ساتھ، اخباروں میں تصویر لگ گئی، فیس بک پہ آ گیا کہ میں ان سے ملا ہوں، اتنا تعلق ہے؟ یہاں تو بھائی خوشبو کے قریب سے بندہ گزر جائے تو خوشبو آنے لگ جاتی. تو نے پایا کیا؟ شعور ہونا اور عمل نہ ہونا بہت بڑی مصیبت ہے. اس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. یعنی انسان کو عقل ہو، پتہ ہو، خبر ہو، پر اس کے پاس دھیلے کا عمل نہ ہو. اس کو 3400 حدیث آتی ہو کہ نماز نہ پڑھنے والے کی سزا یہ ہے، پھر بھی نہ پڑھے تو سزا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے؟ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے بندوں کو اللہ سارا کچھ دیتا ہے، مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا. معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سمارٹ ہوں. تو عقل ہونا اور عمل نہ ہونا، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے. شعور ہو اور انسان کو عمل کی توفیق. یار ساری زندگی گورکھ دھندے میں گزر گئی لوگوں کی، لفظوں کے بڑے ماہر رہے، اور میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تقریریں 6 گھنٹے کی، او ہو 9 گھنٹے کی تقریریں سنتے، بیٹھتے ہیں مجالس میں، نماز کا وقت آتا تو مصیبت بن جاتی، بھاگتے، جان چھڑاتے. مسجد کی حاضری 20 منٹ کی بھی صحیح نہیں دے سکتے. کیا ہے یہ کیوں بوجھ بن گیا تیرے اوپر؟ غور کر، ڈر اللہ سے. میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کئیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے. کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ جنتی کہیں گے کہ مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں، تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، میں کہتا تو رہا پر عمل نہ کر سکا. میں عمل اس سے مراد صرف ممبر میں بیٹھنے والا مولوی نہیں، اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیحتیں تو بڑی کرتا ہے لیکن خود عمل وہ بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے، پر عمل کے لیے 2 سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا. پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر وہ توبہ کرے. اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اس پہ خشیت بھی اتنی زیادہ طاری ہوتی. نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے جو چوپ ہے ان کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی. تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان. میری طرف دیکھیں جی، آپ ویڈیو ضرور بنائیں پر میری طرف بھی تو دیکھیں نا جی. اللہ آپ کو خوش رکھے. موبائل اللہ تو مہنگے دے وے پر ساری دیڑی یہ کام تری نہ کرنا. آپ بنائیں ضرور، میں ویڈیو بنانے سے منع نہیں کرتا، سارے بنائیں بے شک، پر دیکھیں میری طرف، میری بات پر غور کریں. دوستو مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ. آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، پورا نقشہ. 2 چیزیں ہیں. امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا. اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، مضبوط. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی. یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریبی ہے. حالانکہ اب کون بندہ پیبند والے کپڑے پہنتا ہے جی، دور ہی گزر گیا. اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں. حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے،
پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزتیں اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے گی۔ دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ، پیر صاحب قبلہ، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ۔ کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے، تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں، عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں، خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں، غریب کی محبت، عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں۔ ویسے تو میرا مطلب ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں، تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا، سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ، کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں۔ اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا۔ فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بھی نا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو گلی سے روڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے، جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں۔ صبح گھر سے نکلیں، وہ ایک صحابی تھے، غالباً تابعی تھے، تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے۔ خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا، تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے۔ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا ہے میں نے اس کو کہا السلام علیکم، تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں۔ کوئی خیر جو میسر آئے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی ہے، شاید جناب میں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کام، ان سے تو ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدوں بننا ہے؟ بھئی یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا، تو آپ دھابڑا لیں نا، کئی پکڑے نا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے، یہاں آسانی کر دیں نا، آپ اس میں گنجائش کر دیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا، تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کہا مالک کو وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی۔ تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، بالکل نہیں، کوئی کام نہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ، کچھ بھی نہیں، نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو راج کے گپے مارو، تبصرے کرو فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ۔ کچھ کریں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکیاں جمع کریں زندگی میں، خزانہ بنائیں، خزانہ، اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ہر وقت کام، ہر وقت ذمہ داری، ہر وقت ڈیوٹی۔ دیکھیں نا امام حسن اور حسین، ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں، فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھنی ہے،
پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اور نیرے پیسے نہیں دینے۔ ہمارے لوگ غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے، ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں، پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گزر رہے تھے، آپ دیکھیں نا، امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ کرے، کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کسی کا دل خوش کر دینا، اس کو راحت دے دینا، اس کو قرار دے دینا، اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا، سرکاری ملازمین، ڈیوٹیوں والے، ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی ہے۔ یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا، میں کچھ میڈیکل سے وابستہ لوگ میرے احباب میں سے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، چلو تم دوائی تو آج کے دیا کرو نا، تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو۔ وہ بیچارہ اپنی بات، ہمارے ایک بزرگ تھے تو تعویذ لکھا کرتے تھے، بڑے عالم تھے، مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خفگی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتاب لکھیں، آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ، اتنی لمبی ڈیوٹی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ اور لکھتے تعویذ ہیں، پڑھائیں آپ۔ میں نے ایک دن ان سے گزارش کی، میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے ان میں سے آپ، اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے علم میں، شعوری عالم میں، آپ سارا دن تعویذ۔ فرمانے لگے یار میں تعویذ نہیں لکھتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویذ لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے، تو میں تعویذ نہیں لکھتا، میں نا بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں۔ میں کسی کا، اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے، بالکل نہیں، وہ تو ڈھونڈتے ہیں کوئی کونا ملے تو جا کے موبائل دیکھے، وہ تو بیٹھتے ہی نہیں۔ اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر، لیکن پتر مصروف بڑا ہے، ویڈیو چڑھانی ہے اس نے، ٹک ٹاک بنانا ہے اس نے، نئی تصویر چڑھانی ہے۔ ہم الجھ گئے، یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں۔ جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ الجھ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا، صبح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہر وقت نہیں، ضرورت کے وقت، ہر ٹائم نہیں، مخصوص اوقات میں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم گزر رہے تھے، امام حسین ساتھ تھے، تو رستے میں نا کچھ غربا، غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کہتے ہیں ہماری ان پر نظر، اذان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں 5 وقت الحمدللہ، جب جماعت فرض ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو بلانے کیسے ہے بھائی نماز کے لیے۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ خشک گھاس، آپ یہ ابھی فصل آئے گی مونجی کی تو اس کے ساتھ وہ جو کیا پرالی کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں، وہ جب خشک ہو جاتی ہے نا اس کو آگ لگائیں تو آگ کا لاوا ذرا اونچا جاتا ہے، اونچا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خشک آگ کو آگ لگائیں گے چھت پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے، اور یوں کر کر جب وہ اٹھے گی نا تو سارے مدینے میں خبر ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا دف رکھ کے زور سے 1-2 دفعہ بجائیں گے، لوگوں کو پتا، مختلف باتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ سو جاؤ، سویرے آؤ گے پھر مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ اور مالک بھی دیکھے کتنا کریم ہے، جو جماعت کا حکم بھیج سکتا ہے وہ اذان کا نہیں بھیج سکتا، لیکن وہ کہتا ہے لوگ کہیں میرے مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ نہ جائے۔ فرماتا ہے جاؤ میں نے نماز فرض کر دی ہے، طریقہ بھی میرا نبی بتائے گا اور اذان کے سلیقے بھی میرے مصطفیٰ ہی سکھائے گا۔ سویرے صحابہ اٹھ کے آئے تو حضرت عمر فاروق آئے، کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے بھی دیکھی ہے اور بھی کئیوں نے دیکھی ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا چلو سناؤ۔ ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں ایک بندہ کانوں میں انگلیاں لے کے کھڑا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی وہ یہ کلمات پکار رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چل تو بھی سنا۔ کہنے لگا حضور سنانا کیا ہے؟ یہ جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے۔
تیسرے سے کہا تو بھی سنا. کہا حضور جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے. چوتھے سے کہا حضور میں نے بھی یہی دیکھا ہے. فرمایا تم نے دیکھا نہیں, یہ میرے رب نے تمہیں دکھایا ہے, یہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے. فرمایا اب نہ آگ جلے گی نہ یہاں کچھ اور ہوگا, بلکہ میرا بلال چبارے پہ چڑھا کرے گا, مینارے پہ کھڑا ہوا کرے گا, اللہ کا نام بھی پکارے گا اور میرے ترانے بھی پڑھا کرے گا. اب اذان ہوگی اور قیامت تک اذان جاری. تو اذان کس سے ثابت ہوئی؟ صحابہ کی خواب سے. کہاں سے آئی؟ صحابہ کی. تو دین میں اگر خواب کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا, اتنا بڑا کام خواب کے ذریعے ہو گیا. تو میرے بھائی خواب کی حیثیت ہے, خواب کو سمجھیں. میرے نبی پاک غلاموں کی خواب میں آتے ہیں, حضور جلوے. اور ایک بات سن لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. شیطان خواب میں بھی آ کے میری صورت نہیں بنا سکتا, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے. اور نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بڑی جلدی ظاہری طور پہ بھی دیکھے گا. ظاہری, میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھ لیا, کہا حضور ظاہری طور پہ کیسے دیکھے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھ لو علماء سے. کہا حضور آپ بتائیں. آپ فرمانے لگے مجھے تو یوں لگتا ہے جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا, جب مرنے کا وقت آئے گا تو سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ جائے. یہ ترجمہ اس حدیث کا کہ جس نے خواب میں دیکھا وہ ظاہری طور پر بھی, جب مرنے لگے گا تو سامنے مصطفیٰ کریم کا چہرہ. نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. لگتا یہ ہے کہ یہ کام ہوگا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں, علماء نے تصریح کی ہے, محدثین کہتے ہیں میں کسی کی خواب میں آؤں تو میرا اپنا اس میں کوئی دخل نہیں. وہ سامنے والا کہے گا جی آپ میری خواب میں آئے تھے, مجھے کوئی نہیں پتا. لیکن نبی پاک جس کی خواب میں آتے ہیں حضور اپنی مرضی سے آتے ہیں, اپنے ارادے سے آتے ہیں. حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں آتے ہیں, ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف, حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں, ورنہ حضور کسی کی خواب میں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ حضور ارادہ کرے تو خواب میں, اور میرے رسول پاک اپنے غلاموں کی خواب میں آتے. امام سخاوی نے لکھا ہے, علامہ صبوری نے لکھا ہے, مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ فرماتے ہیں بڑا دیر ہو گئی حضور کے وصال ظاہری کو, کئی سال بیت گئے, لنگ کئی مہینے تے برس گئے, تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے. فرماتے ہیں دل کرتا تھا حضور کا جلوہ نظر آئے. دور تھا حضرت عمر کا, میں درود پڑھتے پڑھتے سو گیا, مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار نصیب ہوا. اور دیدار اس طرح نصیب ہوا کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, اور پہلی صف میں 21ویں نمبر پہ میں کھڑا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تو مزہ آ گیا. نماز کے بعد حضور نے غلاموں کی طرف رخ پھیرا, ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا, اللہ کے رسول کھجوریں نکال نکال کے تقسیم کرنے لگے. 20 صحابہ کو دی تو 21واں نمبر میرا بھی آیا. حضرت علی کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں, خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں, ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے کھجور اٹھائی, اس کو صاف کیا, مجھے دی. فرماتے کچھ کھجور کا مزہ, کچھ دست مبارک کا مزہ, کمال ہی ہو گئی, اتنا ذائقہ آیا. حضرت علی فرماتے ہیں دل بڑا کرتا تھا کہ ایک کھجور اور مل جائے, پر سب کو ایک ایک ملی تھی, میں نے مطالبہ نہیں کیا. فرماتے ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد میں اذان کی آواز آئی. میرے دل سے ہاں نکلی کہ یار کبھی تو ٹھہر جاتا نا, تھوڑی دیر کبھی ٹھہر جاتا نا, ذرا ٹھہر جا مؤذن, میرا دل دہل رہا ہے, تو ذرا ٹھہر جاتا. کہتے ہیں اٹھا, وضو کیا, سنت پڑھی, بوجھل قدموں سے مسجد گیا, پہلی صف میں کونے میں بیٹھ گیا. مکبر نے اقامت کہی, عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے. کہتے ہیں میں چونکا اس وقت جب عمر فاروق نے بھی وہی صورتیں شروع کر دیں جو رات خواب میں رسول پاک نے پڑھی تھی. میں بڑا حیران ہوا, نماز مکمل کر کے عمر بھی اسی طرح دیوار سے ٹیک لگا کے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے جیسے نبی پاک بیٹھے تھے. حد ہو گئی کہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا. کہتے ہیں فاروق اعظم بانٹنے بھی لگے, 21واں نمبر میرا بھی لگ گیا. عمر نے کھجور دی تو ذائقہ بھی بڑا ہی آیا. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے تو ادب کی وجہ سے مانگ نہیں سکا تھا, عمر اپنا یار تھا. ایک کھجور کھائی تو میں نے کہا عمر یار ایک اور دے دے. تو کہتے ہیں فاروق اعظم نے ٹوکری میں ہاتھ رکھا, کھجور صاف کی, میں سمجھا ملنے لگی ہے.
عمر نے صاف کر کے اٹھا کے دوسرے صحابی کو دے کے کہنے لگی علی چپ کر یار، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری مانگتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے. حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے عمر بھی رونے لگے اور میں بھی رونے لگا، وہ بھی تڑپے اور میں بھی تڑپا. تو کہنے لگے علی تو کیا سمجھتا ہے، مصطفیٰ نے تیری جھولی میں خیرات ڈالی ہے، وہ حبیب رات روضہ انور سے نکلے ہیں تو سب کے گھروں کو روشن کر کے گئے ہیں، وہ میرے اوپر بھی بڑا کرم فرما کے گئے. بھائی حضور کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. حضرت علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی تم لوگ زیادتی کرتے ہو، وہاں جن لوگوں کی حکومت ہے عرب میں ان کو للکارا، کہا تم ظلم کرتے ہو، یہ تمہارے عقیدے صحیح نہیں. وہاں ایک شخص نے بڑی غلط کتاب لکھی تھی، اس نے کہا تھا نبی پاک کا جو روضہ ہے گنبد ہے وہ سب سے بڑا بت ہے. علامہ نورانی نے احتجاج کیا تو شور ہو گیا کہ شاید پابندی لگ گئی ہے، یہ مدینے نہیں جا سکتے. تو صحافی جو ہوتے ہیں یہ بال کی کھال اتارتے. نورانی صاحب ایئرپورٹ پہ تھے تو ایک صحافی قریب کیا، کہنے لگا سنا ہے آپ پہ پابندی لگ گئی ہے، وہاں جا نہیں سکتے. آپ فرمانے لگے یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ تم کیوں پوچھتے ہو، میرا اور میرے رسول کا معاملہ تم کیوں پوچھتے ہو، چھوڑو لگ گئی ہے. حالانکہ علامہ نورانی کے والد کی قبر جنت البقیع میں، ان کا سسرال مدینے میں، نورانی صاحب کا نکاح مدینے میں ہوا تھا. مولانا فضل الرحمان علیہ رحمہ کی صاحبزادی علامہ ضیاء الدین مدنی کی پوتی ان کے گھر تھی، ان کا آنا جانا تھا. بودو باشی عربی تھی، بہت بڑے وہاں کے وہ باشی تھے، بہت سارا ان کا خاندان نیشنل تھا عرب کا. کہا جناب پہ پابندی لگ گئی ہے. کہنے لگے یار میرا اور نبی پاک کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو. لیکن بات چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، بار بار بات ہوتی. وہ کہتے تم کوئی اور سیاسی بات کرو، ملک کی بات، بار بار بات ہوتی. صحافی نے پکڑ ہی لیا، کہنے لگا علامہ بتانا پڑے گا، آپ تو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا خیال ہے کہ سال میں مدینے چکر نہ لگے تو سال نہیں گزرتا، اتنے عشق کا دعویٰ اور پابندی لگ گئی ہے تو کیسے جاؤ گے. تو علامہ نورانی نے صحافیوں کے بیچ کھڑے ہوئے موٹا جملہ کہہ دیا، بڑی بات کہہ دی. پلٹ کے دیکھا، کہنے لگے میں نے وضو کیا ہے اور 66 سال سے ہر سال مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتا ہوں، اور زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی 36 سال سیاست کے باوجود 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا. میں کرائے کے مکان میں رہ کے وقت گزارنے والا شخص ہوں، میں فقیر مصطفیٰ ہوں، تم کیوں اس طرح کے سوال کرتے ہو. کہنے لگے مولانا بتائیں، پھر بتاتے کیوں نہیں. آپ فرمانے لگے سنو پھر، میرا باپ احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کا خلیفہ ہے، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. میرے مدینے جانے پہ پابندی ہے تو کیا ہوا، میرے ہی مدینے جانے پہ پابندی ہے نا. نبی پاک کے پاکستان آنے پہ تو کوئی پابندی نہیں نا، رسول اللہ کے آنے پہ تو کوئی پابندی نہیں نا. فرمایا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. میں ایک دفعہ رو کے درود پڑھوں گا، میرا نبی مجھے دیدار کرا جایا کرے، میرے گھر میں آ کے حضور دیدار کرا دیں گے. ہم کوئی معمولی لوگ نہیں، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اور صحافی کہنے لگا میں نے بھی ساری زندگی سیاست دان دیکھے، دنیا دیکھی، اور میں تو پینٹ کوٹ پہن کے انٹرویو لینے آیا تھا، لیکن مولانا کی بات دل سے ٹکرائی. مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ محبت رسول کیا ہوتی ہے، میرے بھی آنسو نکل گئے اور میں بھی پلٹ کے مولانا کے ہاتھ چومنے لگا. میں نے کہا مولانا اگر آپ کے جملوں میں اعتماد ہے تو آپ کے عقیدے میں کتنا اعتماد ہوگا، نظریے میں کتنا حسن ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم. اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے متفقہ پیشوا ہے شاہ ولی اللہ. جو بھی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے اس کا سلسلہ حدیث ملتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے، ساری زندگی نبی پاک کا دین پڑھایا، ساری زندگی حضور کے فرمان سے لوگوں کو آگاہ کیا، قرآن و سنت کا درس دیا، فالج ہو گیا، لوگ باتیں کرنے لگے. کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا تو نہیں، میں تو آپ کا ہوں، نظر کرم ہونی چاہیے. فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی، خوشبو آنے لگی، اور میرے استاد گرامی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی خواب میں آئے. کہنے لگے عبد الرحیم یہ چارپائی سیدھی کر، جس طرف تیری چارپائی کے پیر ہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے، جلدی سے سائیڈ بدل. کہتے ہیں میں نے فٹافٹ
शागिर्दों से कहा, साइड बदल दी। मैंने कहा उस्ताद जी क्या होने लगा है? कहने लगे तेरे घर में रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, नबी पाक की जलवा फरमाई का वक्त है। फासुल आरिफीन में शाह वलीउल, मैंने उस आदमी की बात छेड़ी है जो सबके मुतफिका है। कहते हैं अंदर आए, नूर आया, रोशनी आई, खुशबू आई। शाह अब्दुल रहीम साहब कहते हैं मैं क्या देखता हूँ, मुस्तफा करीम आए हैं। एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है, दूसरी जाने मौला अली शेर खुदा है। फरमाते हुजूर तशरीफ लाए, अपना कोई मिले तो दुख सारे याद आ जाते हैं। कहते हैं वो बीमारी का दुख, एक तन्हाई, एक गुर्बत, एक बीमारी, एक बुढ़ापा, एक लोगों के ताने। हुजूर को देखा ना तो मेरे आंसू दरिया की तरह बहे। कहते हैं रसूल पाक मेरे करीब आए, मैं फालज ज़दा था, उठ नहीं सकता था। चारपाई पे बैठे बैठे मैंने हुजूर के सीने पे सर रख दिया और रोने लगा। मेरे आंसू हुजूर के कुर्ते पे गिरने लगे। कहते हैं नबी पाक की दाढ़ी मुबारक मेरे चेहरे से लगने लगी। इतनी तसल्ली दी महबूब ने, इतनी तसल्ली दी कि फरमाते अगले पिछले सारे गम ही मैं भूल गया। मुझे लगा कि दुनिया का खुशकिस्मत खुश नसीब शख्स मैं हूं और मुझे फरिश्ते जिन्न और इंसान सलामी देने आ रहे हैं। शाह अब्दुल रहीम साहब कहते हैं जहां जहां दर्द थी नबी पाक ने दस्ते शिफा फेरना शुरू किया। कहते हैं हाथ हुजूर का लगता गया, शिफाएं अल्लाह अता फरमाता गया। फरमाते शिफाएं दौड़ गई, खुशबुएं फैल गई, ताकतें आ गई। फरमाते हुजूर ने थपकी दी, कहा बस कर दे, मैं आज हो गया हूं, मैं आज हो गया हूं। तसल्ली दी मुस्तफा करीम, तसल्ली। ख्वाब मेरी विच आया माही, मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, फिर डर दी मारी अख भी ना खोला किते फेर विछड़ ना जावां। चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदी मोड़ मेरे वल वागा। ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे, मैं सारी उम्र ना जागा। कहा नबी पाक बस करना, आज हो गया हूं। कहते मेरा दिल किया कि हुजूर जा रहे हैं तो कोई तोहफा ही अता कर दे। और फिर दिल किया कि कभी हुजूर अपनी दाढ़ी के 2 बाल मुबारक, मुंह मुबारक दे दे तो मेरे नसीब चमक जाए। कहते मेरे दिल में ख्याल था, कुर्बान जाऊं मेरे रसूल पाक ने यूं दाढ़ी पे हाथ फेरा और 2 मुंह मुबारक उतारे। फरमाया चल यार फिक्र न कर, तू रख ले। कहते हुजूर ने मुझे दिए। अल्लाह के हबीब जाने लगे, दरवाजे तक पहुंचे तो मैंने अपनी चारपाई को टटोला तो बाल ही नहीं। मेरे दिल में ख्याल आया मुंह मुबारक कहां गए। कहते नबी पाक ने रोक फेरा और हुजूर ने फरमाया तकिया उठा के देख, मैंने तेरे तकिए के नीचे रख दिए, तकिया उठा के देख। फरमाते हुजूर चले गए। सवेरे चला चंगा भला उठ के चलने लगा तो लोग कहने लगे ये करिश्मा कैसे हुआ। मैंने कहा उसने शिफा दी है, जो शिफा देने वाले का महबूब है, जो शिफा देने वाले का। हुजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक फिरा है, शिफा हो गई। और मैंने कहा दलील ये है कि मुस्तफा ये अपने 2 बाल मुबारक भी दे गए। तो इतराज करने वाले फौरन कान खड़े हो गए। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। कहने लगे ये वाकई हुजूर के 3 आ गए। कहने लगे वाकई। मैंने कहा जाओ धूप में लेके जाओ। कहते वो तीनों लेके गए। जब कमरे से निकले तो बादल के टुकड़े ने आके साया कर दिया। बादल का टुकड़ा साया करता है। एक मान गया, 2 कहने लगे जी अचानक हो गया। मैंने कहा दोबारा जाओ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार जाओ। मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं, मैं नौकरी करके खाता हूं, झूठ बोल के नहीं खाता। मैं हुजूर के नाम पे झूठ बोलूंगा और जिसको नौकरी करने से वो राज्य के दे उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। फरमाया वो दूसरी बार गए, साया फिर हुआ, आके मेरे कदमों से लग गए। कहने लगे आप बिल्कुल ही सच कह रहे हैं। एक और जमात आ गई, कहने लगे हमें भी जियारत कराएं। मैंने ताले में रखे हुए थे, ताला खोलता हूं तो खुलता ही नहीं, खोलता हूं तो खुलता ही नहीं। कहने लगे शाह जी खैर तो है, क्यों नहीं खुलता। तो मैंने नजर डाली, मैंने कहा तुम में कोई ऐसा तो नहीं जिसपे गुस्ल फर्ज हो, गुस्ल फर्ज हो। एक बंदा गर्दन झुका, कहने लगा हजरत गलती हो गई, मैं फटाफट आ गया ना, आ नहीं सका। मैं चल निकल मजमे से। चंगा लगदा है अली वाला, सोहना लगदा है अली वाला, सोहना लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है अली वाला।
علی والا والا علی والا چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا کسے بھی میدان چو کسے بھی میدان چو سن لے سن لے سن لے نہیں پجدا علی والا نہیں پجدا علی والا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی طرف توجہ دلائی، اپنے بندوں کے دلوں میں عبادت کا شوق ذوق اور نظریہ پیدا فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے ایمان والو، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے، تمہیں عبادت کا نفع یہ ملے گا لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ عبادت اس لیے کرو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی برسایا جس کے ذریعے پھل نکالے، اور وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں، رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے، وہ بھی تمہارے رزق کے لیے۔ یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، اب فلا تجعلوا للہ اندادا، اب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں خبر بھی، تمہیں پتہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تم جانتے ہو کہ نوافل ادا کرنی چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ سجدے آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے، اپنے ساتھ بددیانتی کر کے، دھوکہ دے کے، اپنے آپ کو دائیں بائیں، اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو، پر تمہیں پتہ تو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرنی، تمہیں اس کی خبر ہے۔